بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والا نہ، تنکحو نکاح کرو، ماں جو نکاح کر چکی، آباؤکم تمہارے باپ دادا سے، من النساء عورتیں، یعنی ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو تمہارے باپ دادا کی منکوحہ تھیں، الا مگر ما قد سلفا جو ہو گزرا، یعنی جو ہو گزرا پچھلے دور سے وہ ہو گزرا، انہو وہ ہے، کانا فاحشۃً و مقتًا، فاحشۃً بے حیائی، و مقتًا اور غضب کا کام، و ساء سبیلا، و ساء بری، سبیلا راہ اور بری راہ، یعنی مگر جو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو تمہارے باپ دادا کی منکوحہ تھیں، الا ما قد سلف مگر جو ہو گزرا، انہ کان فاحشۃ و مقتا اور بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے، اور وہ ساء سبیلا، ساء بہت بری، سبیلا رستہ بہت بری راہ ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چال چلن ہے۔ اگے جی تفہیم دسی جی بھائی، آیت نمبر 22۔ تمدنی اور معاشرتی مسائل میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم لوگ کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ اب حکم آ جانے کے بعد اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جو غلط کام ہیں انہیں چھوڑ دو۔ دوسرے یہ کہ زمانہ سابق کے کسی طریقے کو اب اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو کالعدم اور ان کے پیدا شدہ نتائج کو ناجائز اور عائد شدہ ذمہ داریوں کو لازماً ساقط بھی کیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر سوتیلی ماں سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کیے ہیں ان کی اولاد حرامی قرار دی جا رہی ہے اور اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر لین دین کے کسی طریقے کو حرام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جتنے معاملات اس طریقے پر ہوئے ہیں انہیں بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اب وہ سب دولت جو اس طریقے سے کسی نے کمائی ہو اس سے واپس لی جائے گی یا مال حرام ٹھہرائی جائے گی۔ اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری جرم میں آتا ہے اور قابل دستر اندازی پولیس ہے۔ ابو داؤد نسائی اور مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور
ضبطی جائیداد کی سزا دی ہے۔ اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے جو روایت نقل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا تھا کہ من واقع اعلیٰ ذات محرم اقتلو، جو شخص محرمات میں سے کسی کے ساتھ نہ کرے اسے قتل کر دو۔ فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد تو اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے اور اس کا مال ضبط کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے محرمات میں سے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، اور اگر نکاح کیا ہو تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جب آج چل قرآن پاک پڑھا اور آج اور مینو اور جنہیں مسلمانوں سے نصارہ عطا فرمائی، اور ہمیشہ میں شیطان قرآن پاک ترجمے نال پڑھنے، اس میں سمجھنے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیشہ سانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ چلن دی اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے ذریعے اور اس قرآن پاک کی وساطت نال ساڈی بخشش و مغفرت فرما دی۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔